اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو بیچ میں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرماتے جائیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، یہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، یہ اپنے والد امام حسین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث میں اس کا نام احسان ہے۔ راستہ میں رہبر کو مرشد پیر کہتے ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے کبھی کبھی الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے۔ تصوف کو سیکھنے کے لیے ہمیں ہمارے منبع سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے بہترین شاگرد صحابہ کرام، پھر ان کے بہترین شاگرد، ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس چیز کے لیے ہم ان کی حالات زندگی سوانح جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، حضرت رحمۃ ربی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامہ، فقیہ العصر، امام المفسرین، المکی القرشی، تو حضرت رحمۃ ربی ہماری گفتگو 192 نمبر تک پہنچ گئی۔ تاریخ ولادت 617 عیسوی، تاریخ وصال 687 عیسوی۔ آپ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندازاً 47 سال چھوٹے ہیں، 47 ایئرز چھوٹے ہیں۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے آج 27 جنوری 2024 میں 1337 شمسی سال ہو گئے ہیں اندازہ۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک سعودی عرب کے شہر طائف میں ہے، زیارت کر لیجیے۔ اس موضوع کی جزئیات جو ہیں آج یہ رہیں گی: نام سے برکت، ولادت کہاں ہوئی، آپ نے بچپن میں کیسے حضور سے دعائیں لیں، علم دین کیسے حاصل کیا، آپ کی دینی خدمات، چند حدیث، حضرت علی اور ابن عباس، حضرت امام حسین اور ابن عباس، آپ کا وصال اور چند ضروری باتیں، یہ ہماری جزئیات رہیں گی۔ کون ابن عباس؟ مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے نا تو پھر اس ہستی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سننے کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کون ابن عباس؟ جیسے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ابن عباس بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خالو بھی لگتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ 7 ہجری ذوالقعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، مکہ سے 12 کلومیٹر دور سریف کے مقام پر ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے نکاح کیا، تو حضور خالو لگے۔ اس کا انتظام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور ابن عباس کی عمر 10 سال تھی۔ یوں ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگے۔ کون ابن عباس؟ جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاکم فتل کہول ان لہو لسانا سؤولا وقلبا عقولا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی یہ بچپن میں ہی بوڑھا ہے، پوچھنے والی زبان اور سمجھنے والا دل رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وَلَنِعْمَ ترجمان القرآن، ابن عباس کیا خوب قرآن کا مفسر ہے. یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر ہے جملہ، یعنی بچپن میں ہی ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود ان سے بڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کے بارے میں کہا انہ لغواص، وہ علم کے سمندر سے موتی نکالنے والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ سے 1660 احادیث ہم تک پہنچی ہیں. 1660 آپ نے 2 بار حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے لباس بشر میں، حضور سے سرگوشیاں کرتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آپ کو دعا دی اللہم علمہ الحکمہ. یہ حکمت جو ہوتی ہے نا، یہ علم سے بھی اوپر کی ڈگری ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا هو اعلم الناس بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ نے حضور پہ اتارا اس کی سمجھ ابن عباس کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. حضرت اعمش تابعی فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا اجمل الناس، حسین ہے. جب ان کی گفتگو سنی تو منہ سے نکلا افصح الناس، یہ لوگوں میں زیادہ فصیح ہے. اور جب احادیث و قرآن شروع کیا تو بے ساختہ کہا عالم الناس. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس کو اللہ نے فہم و علم عطا فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ ذہین عالم نہیں دیکھا. حضرت مجاہد بن جبر تابعی نے اپنے استاد کے متعلق فرمایا ما رأیت قط مثل ابن عباس، میں نے ابن عباس کی مثل کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا. یہ وہ اپنے دور کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے. تو ایک لحاظ سے حضرت امام حسین کے نانا بھی یہ لگے ابن عباس. غور سے سنیے گا طلبہ، وہ کیسے؟ کیونکہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور امام حسین کے نانا لگتے ہیں، اور امام حسین کی ایک لحاظ سے چچا لگے یہ، کیونکہ ابن عباس حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، تو ابا کا بھائی چچا بھی لگا، اور حضور کے وہ بھائی ہیں اور حضور امام حسین کے نانا لگتے ہیں. بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چیزیں جب جان لیں گے نا پھر جاننے کا شوق بڑھے گا. آج کے دور میں طلباء کا جو صحیح ہیرو ہے، صحیح ماڈل ہے، وہ ابن عباس ہے. طلباء آپ سب غور سے سن لیجیے، یہ ان کے القاب ہیں. عالم اہل المدینہ، سید التابعین فی زمانے ہی، سعید ابن المسیب، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے. انہوں نے کہا ابن عباس عالم الناس. تو اب جانتے ہو کہ حلیہ کا موضوع جو ہے نا وہ تصوفی ہے. فخر الفخار و بدر الاحبار و قطب الافلاق و انصر الاملاک البحر الزخار والعین الخزار مفسر التنزیل مبین التاویل المتفرس الحساس والودیع اللباس ومطعم الاناس عبداللہ ابن عباس. تو طلباء سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پڑھ جائیں تو حلیۃ الاولیاء جو ہے نا اس کا مطالعہ ضرور کیجیے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ رہبر نہیں ملتا تو اسے آپ پڑھیں گے تو اس میں سے رہبری مل جائے گی. بہت خوبصورت لکھتے ہیں لیکن عربی تھوڑی سی آنی چاہیے. اب آپ کے نام کے شروع میں حبر الامہ آتا ہے، اس کو حبر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حبر الامہ کا معنی کریں گے امت محمدیہ کے بڑے عالم. حضرت مجاہد بن جبر مکی تابعی شاگرد رشید حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. آپ ایک ہی وقت میں ادب، قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اور شاعری پڑھاتے تھے. نارملی ہوتا ہے کہ استاد ایک ٹاپک کو پڑھاتا ہے، تو آپ حبر الامہ ہے. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس عالم الناس، اس لیے آپ حبر الامہ کہا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ کو جب آپ کی موت کی خبر ملی تو ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا مات عالم الناس و احلم الناس، اس لیے آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اچھا، آپ کا نام لیتے ہوئے حضرت ابن عباس کا بحر بھی کہا جاتا ہے، البحر. مجاہد بن جبر مخزومی، یہ صاحب ابن ابی صاحب کے مولا ہے، غلام.
یہ اپنے استاذ ابن عباس کے متعلق بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں کثرت علم کی وجہ سے بحر بھی پکارتے تھے. تو حبر العلماء بھی اور بحر بھی. فقیہ العصر، اپنے زمانے کے فقیہ. ویسے تو ہر فرقے والا اس لقب و ٹائٹل کو اپنے بڑے عالم کے لیے آج کل استعمال کر لیتے ہیں. صحابہ کے دور میں اس ٹائٹل کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو طلبہ آپ کو میں یہ بتلا دیتا ہوں کہ فقیہ کسے کہتے ہیں. فقیہ وہ ہے جو فقہ جانتا ہو. پھر سوال ہے کہ فقہ کیا ہے؟ تو لغت میں اس کا معنی فہم ہے. فقہ کا معنی فہم، جس کو فہم بول دیتے ہیں نا، فہم. اور اصطلاح میں ادراک. وشرعاً معرفت الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها التفصیلیہ بالاستدلال. یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے. طلبہ آپ کو تو آتی ہوگی. تو جس میں یہ صلاحیت ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو وہ نکال سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے قرآن و حدیث سے، تو وہ فقیہ. آپ لغت کے اعتبار سے بھی فقیہ تھے اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی فقیہ. فہم کا یہ عالم ہے کہ خوارج کے اعتراضات کا قرآن سے جواب دیا، اور فقہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حج کے مسائل عبداللہ ابن عباس سے پوچھو. جانے تو بھائی ایسے ٹائٹل نہیں دیے جاتے تھے، اس میں صلاحیت ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور پھر آپ کی وفات تک آپ ہی سے فتویٰ لیا جاتا تھا. کیوں نہ ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. یہ مقام ملنا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. آپ کا اصل نام تو عبداللہ ہے. چونکہ عبداللہ نام کے کئی صحابہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اسی طرح عبداللہ ابن عباس. تو جن کا اصل نام عبداللہ تھا، تو کنفیوژن دور کرنے کے لیے ولدیت سے وہ مشہور ہو گئے. اگر صرف عبداللہ کہہ دیتے تو کون سے عبداللہ بھائی؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، کون سے عبداللہ؟ تو وہ عبداللہ سائڈ پہ رہ گیا، ولدیت سے مشہور ہو گئے. ابن عباس، عباس کے بیٹے. ابن عباس، عباس کا بیٹا. عباس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی دونوں کے چچا ہیں. یہ شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. حضرت عباس اور حضرت علی کے ابا ابو طالب، انہوں نے کبھی حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی. اب آ جائیے حضرت ابن عباس کی ولادت اور آپ کا خاندان. آپ کے والد گرامی حضرت عباس بن عبد المطلب قریشی ہاشمی ہیں. یہ شروع ہی سے خفیہ طور پر حضور کے مشن کے ساتھ تھے. میں 191 پہ آپ کو بتایا، مگر انہوں نے اظہار بعد میں کیا. آپ کی والدہ ماجدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث ہے، جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں. انہوں نے اسلام کا اظہار بہت ہی پہلے کر دیا تھا. ڈاکٹر مصطفیٰ سعد الخن نے کتاب عبداللہ ابن عباس کے صفحہ 19 پہ تو یہ لکھا ہے کہ ام الفضل نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام قبول کیا. واللہ اعلم. ایک لائن بولوں، حضور کے دادا، حضرت علی کے دادا اور حضرت ابن عباس کے دادا ایک ہی ہیں، حضرت عبد المطلب. لائن ہضم ہو جائے گی. حضور کے دادا، علی کے دادا، ابن عباس کے دادا ایک ہی ہیں. ابن عباس کی ولادت جو ہے وہ شیب ابی طالب میں ہوئی ہے. اس کی تفصیل کے لیے شیب ابی طالب کی 134 پہ دے آیا ہوں میں. یہ تو پکا ہے کہ آپ شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے، یعنی جب بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ بیچارے ایک گھاٹی کے بیچ ہی محصور ہو کر رہ گئے، اور یہ ظلم 3 سال رہا. ابن عباس شیب ابی طالب کے 3 سالوں میں سے کس سال پیدا ہوئے؟ شیب ابی طالب میں 1 سال گزر گیا تو آپ پیدا ہوئے. یہ میری تحقیق ہے. ابن عباس سے خود روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت شیب ابی طالب میں تھے تو میرے والد بتلاتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا ام الفضل الا قد اشتملت علی حمل. تو اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لڑکے کی نوید سنائی کہ وہ لڑکے کو جنم دیں گی. وہی ہوا، ابن عباس کی ولادت ہوئی. حضرت عباس بیٹے کو حضور کے پاس لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی کے طور پر اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. وہاں تو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں بھائی صاحب. آپ کے شاگرد حضرت مجاہد کا کہنا ہے کہ لا نعلم احدا ہنک بریک النبوۃ غیرہ. میں نہیں جانتا کسی ایک کو جس کو گھٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے دی گئی ہو. ریک
اور ہن کا گھٹی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے 2 سال شیب ابی طالب میں ہی گزرے ہیں بھائی، یعنی گویا کہ شروع سے ہی مصیبتیں، بہت مشکل وقت تھا جناب۔ وہ بچے راتوں کو روتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو میں 15 سال کا تھا۔ اب عمر کا تعین کرنا ہے، میں 15 سال کا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی 15 سال والی روایت بیان کی ہے۔ اگر ابن عباس وصال حضور کے وقت 15 سال کے تھے تو وصال 632 میں ہوا، تو اس میں سے 15 منفی کریں تو سنہ ولادت معلوم ہوگا 617۔ تو 617 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس اور آپ کی والدہ ام الفضل مسلمان تھے۔ حضرت عباس شروع سے ہی حضور کے طرفدار تھے۔ شیب ابی طالب میں بھی عبداللہ بن عباس کے والد اور حضرت علی کے والد ابو طالب دونوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت عباس کی فیملی نے ہجرت نہ کی، باقی لوگوں نے مدینہ ہجرت کر لی کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے رخصت تھی۔ حضرت عباس یہاں کی خبریں حضور کو پہنچاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر میں آپ نے خصوصی آرڈر دیا تھا کہ اگر عباس مقابل پہ آئیں تو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ باتیں اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو جب کوئی اعتراض کرے گا نا تو آپ کے پاس جواب ہوگا، آپ فوراً بنا لیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس نے ایک روز ہجرت دیر سے کرنے کی وضاحت کی اور فرمایا کنت انا و امی من المستضعفین، یہ بخاری شریف میں۔ اور آپ نے آیت پھر تلاوت فرمائی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ 8 ہجری کو یہ پورا خاندان مدینہ منتقل ہوا۔ جمعہ کا دن تھا اور 20 رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ طبرانی نے یوں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پوتے محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے حسن و حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن جعفر ان نوجوانوں کو بیعت فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے مدینہ میں 2 سال 6 مہینے مل گئے ساتھ رہنے کے۔ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضور کے چچا کے بیٹے تو تھے ہی، ایک اور سبب قرب کا یہ مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن عباس کی خالہ تھی، تو آپ کو گھر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع مل گیا۔ علم سیکھنے کی راہیں جو چیزیں کھولتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ طلبہ وہ سے سن لیجیے جتنے آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں امریکہ میں تو مسلمانوں سے بھی ادب ختم ہو گیا۔ تو جو چیزیں علم کی راہیں کھولتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے، ادب، رسپیکٹ۔ ادب کے بنا جو علم آتا ہے وہ صرف ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، بس اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر ہوا، وہ علم نہیں۔ تو طلبہ پلے باندھ لو، آپ چاہتے ہو استاذ مہربان ہو جائے تو با ادب ہو جاؤ۔ اب ادب کا واقعہ سن لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابن عباس جو ہے یہ طلبہ کے ہیرو ہیں، جنہوں نے علم سیکھنا سٹارٹ کیا ہے ان کے ہیرو اور ماڈل۔ تو اب واقعہ سن لو، یہ مسند امام احمد میں حدیث مبارکہ 3060 بنے گی۔ آپ کے شاگرد قریب، چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، قریب جو ہے وہ آپ ہی سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس چھوٹی عمر رات خالہ کے ہاں رک گئے۔ تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جو ہی قیام فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بچہ واچ کر رہا ہے، حالانکہ بچہ کہیں آیا ہو تو سب سے دیر سے اٹھتا ہے، لیکن بچہ واچ کر رہا ہے، وہ سیکھنے کی نیت سے آیا۔ سرکار تہجد میں اٹھے، یہ بھی اٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی فجرنی، کیا کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور فجرنی، مجھے کھینچا، فجعلنی خزاءہ، اپنے برابر جو ہے وہ کھڑا گیا۔ خزاء کا لفظ تو سنا ہوگا جب عمرے میں جاتے ہو، خزاءہ۔ فلما اقبل رسول اللہ علیہ صلاتہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، خنست، میں کسے گیا، پیچھے ہو گیا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ فلما انصرف، اب پھرے تو قال علی ماشانی اجعلو کا خزائی فتح نسو، کیا ہوا تمہیں، میں نے تمہیں کھینچ کے میرے برابر کیا تھا اور تم پیچھے چلے گئے۔ جملہ سن لو طلبہ، جملہ سن لو۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اوا ینبغی لاحد ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ، یا رسول اللہ مناسب ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ آپ تو رسول ہیں اللہ کے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی مسئلے کو چھوڑو، یہاں مسئلہ کیا کہتا ہے، فقہ کیا کہتی ہے، ہوا کیا، اسے چھوڑو، بچے کی سوچ دیکھو، بس دل جیت لیا۔
یہ ادب جو ہوتا ہے نا، یہ ٹرک نہیں ہے، یہ ادب اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز لینے کی صلاحیت اور شوق اور ذوق رکھتا ہے، یہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوئے۔ حالانکہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو ایک ہو وہ امام کے برابر کھڑا ہو، نہیں، آپ جملہ سن کے دعا دی پھر اس وقت، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، تجھے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور تعویل کا طریقہ تجھے سکھائے اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ کس کو کیا دعا دینی۔ یہ ایک اور نقطہ ہے طلباء تمہارے لیے، جیتے رہو، خوش رہو، مالدار بنو، پیسے ملیں تمہیں، نہیں، انہیں حضور سے محبت تھی، بچپن سے ہی شوق تھا علم کا، آپ نے علم و فہم کی دعا دی انہیں۔ یہ بھی کمال ہے کہ کس کو کیا دعا دینا ہے۔ بھائی یہ بھی تو دعا دے سکتے تھے، چاہ تو امیر بزنس مین بن جائے، دولت ہی دولت تیری ہے، نہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ نے آپ کو بہت علم واسع اور فہم عمیق عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار آپ کو علم و حکمت کی دعا دی۔ ابن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی کے اندر یہ ملے گا آپ کو، اکرمہ سے ابن عباس نے کہا زمانی، دعات کے ساتھ نا، ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ وقال اللہم علمہ الحکمہ۔ کیا ترجمہ بنے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا، بھائی بھانجے لگتے ہیں نا، سینے سے لگا لیا اور دعا دی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سکھا دے۔ حکمت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ علم سے بھی اوپر ہوتی ہے، علم حکمت کا ایک شعبہ ہے۔ تو حکمت سے مراد قرآن، اور جسے قرآن آ جاتا ہے صحیح مسلمان ہے تو عمل بھی کرے گا، اور عمل میں اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ عمل صحیح کی وجہ سے عقل سلیم حاصل ہوتی ہے، قرآن پہ عمل سے فضولیات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ آدمی وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے، قرآن کے علم کی وجہ سے اسے قول رحمان اور قول شیطان میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ تو حکمت کے جتنے معانی و مفاہیم بتائے گئے ہیں حقیقت میں وہ قرآن پہ عمل کے نتائج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ۔ مختلف مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے آپ نے علم و فہم کی دعا لی ہے۔ دعا ہوتی بھی وہی ہے جو خود دل سے بنا کہے آپ کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس نے 2 بار دعا لی ہے۔ ایک تو جب آپ حضور کے برابر کھڑے نہ ہوئے، حضور آپ کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی۔ دوسری بار جب آپ نے وضو کا پانی پہلے ہی رکھ دیا، تو بات یہ کچھ یوں ہے، یہ جو وضو کے پانی رکھنے کی جو سٹوری ہے وہ یوں، حضرت ابن عباس ایک روز پھر حضور کی خدمت کے لیے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، آپ کے لیے ابن عباس نے پانی رکھ دیا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں فوضعت لہ ودوا، میں نے ان کے لیے رکھا ودو۔ تو وا پہ جب زبر آئے گی نا تو پھر ودو کا مطلب پانی ہوگا، اور جب واؤ کے اوپر پیش آئے گی نا پھر وضو بنے گا، پھر وہ جو پانی سے تم عمل کرتے ہو وہ ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے بچے طلباء تو نور الازام میں ہی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ودو پانی ہوگا جس سے وضو کرنا ہے، وضو وہ خود عمل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فوضعت لہ ودوا، میں نے رکھ دیا۔ تو طلباء جب آپ یہ بخاری میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پانی اندر رکھ دیا، اور حمیدی کی الجمع بین صحیحین پڑھنے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور بیت الخلاء سے تشریف لائے تو پانی باہر رکھا ہوا تھا۔ الفاظ پہ جب آپ غور کریں گے نا تو پھر نکات بدلتے جاتے ہیں۔ تو مجھے طلباء آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ بچے کا ادب اور خدمت کا جذبہ کتنا ہے کہ تہجد کے وقت اپنے آقا کے لیے پانی بنا کہے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی موجود پایا تو پوچھا پانی کس نے رکھا؟ اس بات سے یہ معلوم ہے کہ پوری فیملی تہجد کے وقت جاگ رہی تھی، حتیٰ کہ گھر میں آیا ہوا بچہ، مہمان بچہ بھی۔ تو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ آپ نے ابن عباس کو سینے سے لگایا اور تہجد کے وقت دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اور یہ بھی روایت ملی ہے کہ آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ بخاری شریف میں صرف اللہم فقہہ فی الدین ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس اتنے باادب شاگرد تھے کہ تمام اساتذہ کے امام سید الانبیاء نے ان کو بارہا دعا دی۔ بھائی میں یہ لمبا کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بتا رہا ہوں کہ طلباء تم دعائیں لو، میں خود آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوں، محنت کا نہیں ہوں، کیونکہ میں بندہ خود اپنی اوقات جانتا ہے۔
میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دعائیں کرواتے تھے، تو دعاؤں کا نتیجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کی ہے، کبھی سینے سے لگا کر، کبھی پیشانی کو چھوتے ہوئے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور وہ بھی حضور نے مانگی ہو اپنے بھادب شاگرد کے لیے۔ دعا ان تمام صلاحیتوں اور حالات کو گھیر کر ابن عباس کے پاس لے آئی کہ صحابہ کرام سمیت سب آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ میرا نبی جب دعا کر دیتا ہے نا، پوری دنیا اس دعا کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا، عرب میں آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جاؤ جا کے دبئی دیکھ لو، جا کے اب سعودی عرب کی حالت دیکھ لو، ریاض کا ابھی جو لا پاس ہوا ہے اسے دیکھ لو۔ آج مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے بیانات کو چھوڑ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ سرکار کے ساتھ وقت گزاروں اور زیادہ زیادہ سیکھوں۔ طلبہ، میں آپ کو ترمذی شریف کتاب و صفت القیامہ سے بتانے لگوں، یہ بلوغ المرام میں بھی مل جائے گی، کتاب الجامع اور اربعین نووی سے ملا کر میں ایک حدیث بنانے لگا، کیونکہ یہ تینوں کتب میں حدیث ہے، لفظ آگے پیچھے ہیں، کچھ زائد ہیں کچھ کم ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں، آپ کو یار ترمذی میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بلوغ المرام میں تو یہ ہے، اربعین نووی میں تو یہ ہے۔ میں ان تینوں کو ملانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ راوی بات تھوڑی بیان کر دیتے، کچھ ذرا لمبی بیان کر دیتے، تو میرا مقصد تو طلباء کو سمجھانا ہے نا، اس لیے میں سارے جملے لے آیا۔ ابن عباس خود ہی بیان کرتے ہیں، کن تو ردیفہ، ردیفہ کا معنی خلفہ، ردیفہ رسول اللہ ہے یومن فقال یا غلامو، ٹھیک ہے نا، یہ مضاف الیہ نہیں ہے نا، تو اس لیے غلامو آئے گا، یا غلامو الا اعلمو کا کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تجھے وہ کلمات سناؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا؟ فقلت بلا یا رسول، فقال احفظ اللہ یحفظک، فرمایا تو اللہ کا ذکر کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، بس اس کا ذکر کرتا جا، وہ تیرے پاس۔ تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تو اللہ کو یاد رکھ اپنی آسانیوں میں، جب تو خوشحال ہو وہ تیری حفاظت کرے گا، جب تو مشکل میں ہوگا اس وقت وہ آسانی پیدا کر دے۔ جب مانگے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لے ساری امت بھی جمع ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے تو تجھے اتنا ہی نفع ملے گا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر یہ سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے تکلیف پہنچائیں تو اتنا ہی ضرر دے پائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا، یہ تجھے ضرر نہیں دے پائیں گے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور آگ خشک ہو گئے، مطلب لکھنے کا کام مکمل ہو گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لے کہ فتح صابر کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، آسانی تکلیف کے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں، نیکی کی مشقت میں خود کو کیوں نہیں ڈالتے؟ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ آسانی ملے گی ہی کرب کے ساتھ، تو پھر یہ اس نیکی کے کاموں میں، یہ طلبہ پڑھائی میں مشکل پڑھو، علماء اسٹڈی میں لگ جاؤ، تبلیغ کرنے میں لگ جاؤ، اس میں مشکلیں اٹھاؤ، تو آسانی ہے اسی میں، بجائے اس کے کہ دنیا کے کاموں میں مشکل اٹھائے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی۔ جتنے طلباء سن رہے ہیں مجھے اور سنتے ہیں ماشاءاللہ، یہ باتیں ساری زبانی یاد کر لو اور بٹھا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی وجہ سے، یہ مقام سارے طلباء کو نہیں ملتا، 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور کے کمرے میں دیکھا۔ ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کو بھیجا، دیکھو حضور کمرہ میں تشریف فرما ہے، وہ آئے اور حضور کو کسی اجنبی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو واپس آگے نہیں گئے۔ کیوں؟ یہ بھی ادب ہے، واپس اور آ کر اطلاع دی کہ آپ کسی اجنبی سے بات کر رہے ہیں۔ حضور کے جو چچا ہیں وہ بڑے تھے، چونکہ وہ بیٹے کو ساتھ لے کے چلے گئے، کمرہ کی طرف آئے تو حضور کو اکیلا ہی دیکھا، تو پوچھا عبداللہ تو بتا رہا تھا کہ آپ کسی اجنبی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو حضور نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، آپ نے دیکھا کہ میں سرگوشی کر رہا ہوں؟ حضرت جی حضور۔ تو حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے۔ ہائے اگلا جملہ سن لو یار، طلبہ سنتے جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عبداللہ ابن عباس تمہارے ماڈل ہیں۔
حضور کہنے لگے چچا سے آپ کے بیٹے کا ادب دیکھ کر فرما گئے ہیں سیکون عالمن عظیمن و حاملہ لواء سنہ. تو طلبا سب ادب سے ملتا ہے. دیکھو سرکار کے ادب کا نتیجہ جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور جبریل علیہ السلام دعا بھی دیں گے سیکون عالمن عظیمن، بڑا علامہ بنے گا یہ عنقریب. اور پھر آپ نے آخری ایام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا. آپ سوال بھی کرتے تھے کبھی کبھی. تو سوال جو ہے نا وہ کبھی استاد کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنا، یہ زندگی بھر یاد کر لو. ہاں آپ کو جواب خود تلاش کر لو، جواب مل جائے گا تمہیں. بار بار پڑھو بار بار پڑھو بار بار پڑھو، وہ القاء ہو جاتا ہے. لیکن جب پھر بھی نہیں ہوا تو پھر استاد سے پوچھو. استاد کو تنگ کرنے کے لیے کبھی نہ پوچھنا. بس طلبہ ہوتے نا، ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے. ہم جب پڑھتے تھے نور الانوار جب پڑھتے تھے تو سامی طلبہ جو ہے نا وہ سوال کرتے تھے یار استاد کو چپ کرانا. نہیں ایسا کبھی نہیں، میں نے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا. ہاں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو آرام سے ایسا استاد جی سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں آئی، میں بڑا غور کر چکا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے جو سمجھ میں نہیں آتا، خاص طور پہ حلال و حرام کے مسائل. یہ آپ نے سوال و جواب کی صورت میں ہی پوچھے. ہم سب امتی ہیں حضور کے اور شاگرد بھی ہیں، سارے ہم حضور کے شاگرد ہیں. ابن عباس بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے ہیں. اب آپ یاد کر لیجئے، آپ بھی یاد کر لیجئے، سب یاد کر لیجئے. وہ دعا کیا تھی؟ یوں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا بھی طلبہ پڑھا. دعاؤں کے سائے میں رہیں گے طلبہ اور ادب کرتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک آ گیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ آپ مبعوث تو ہے نہیں. بعد میں زندگی مل جائے تو پھر حد فاصل تو آ گئی. 8 ہجری کو یہ پورا خاندان مدینہ منورہ منتقل ہوا. 20 رمضان بروز جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. 2 سال 6 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت میں رہے. ان کو سیکھنے کے زیادہ چانسز اس لیے ملے کہ ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں دہراتا ہوں بات. ادب، شوق علم اور حضور کے قرب نے ان کو کم عرصہ میں بہت زیادہ عطا کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی. آپ بہت غمگین ہوئے کیونکہ حضور آپ کے نبی اور استاد تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے خالو تھے، کئی رشتے ایک ہستی میں جمع تھے. آپ بہت روئے. آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی تفصیل، جنازے کی تفصیل کتب میں منقول و مرقوم و موجود ہے. حضرت ابن عباس سے روایت کا مطلب ہے یہ پاس تھے. مسند امام احمد پڑھیے گا ذرا طلبہ، ان کو جاننا ہے نا وہاں پڑھیے، میں زیادہ بیان نہیں کر رہا. حضور کے وصال کے بعد حضور کی دعا تو اثر شروع کر دیا تھا نا حضور کی دعا نے. تو اب ذرا دیکھیے آپ کے دل میں علم دین کو سیکھنے اور اکٹھا کرنے کی طلب بڑھی. ابتدائی دور میں مکہ مدینہ کا ہر صحابی اور خصوصاً مدینہ کے رہائشی کوئی نہ کوئی حدیث رکھتے تھے. گویا کہ ہر صحابی استاذ ہے. آپ نے ہر بڑے قریبی صحابی سے فرامین مصطفیٰ لینے یاد کرنے کی ٹھان لی. آپ نے اس نیک کام میں دوسرے کو بھی شامل کیا. آؤ یار مل کے ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک انصاری ہم عمر سے کہا کہ آؤ ہم حضور کے دیے ہوئے علم کو سیکھیں. آج جمع کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے صحابہ موجود ہیں. آہستہ آہستہ یہ پردہ کیے جائیں گے، یہ پردہ کرتے جائیں گے تو علم ساتھ ہی لے جائیں گے. انہوں نے حال کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑے صحابہ کو چھوڑ کر لوگ تم سے آ کے مسائل پوچھنے لگ جائیں گے؟ ہم مسکرا کر چل دیے اور علم کا سفر اکیلے ہی شروع کر دیا. آپ کے پاس الواح ہوتی تھی، لوح تختی ہوتی تھی. آپ ان پہ لکھ لیتے پھر یاد کرتے. طلبہ وہ جملہ بولتے ہو نا آپ جب پڑھتے ہو العلم صید والکتابۃ قید، پڑھتے ہاں العلم صید، شکار ہے. علم کیا ہے؟ شکار. والکتابۃ قید، جب تم نے لکھ لیا شکار قید ہو گئے. آپ نے اب بھی ادب و احترام نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ گاؤں کے عام غریب گھرانے کے فرد تھے. آپ حضور کے امیر چچا کے بیٹے تھے، اکڑ سکتے تھے. مگر یاد رکھنا مغرور تلامذہ علم سے دور ہی رہتے ہیں. اور طلبہ غور سے سن لو، ابن عباس کا صدقہ تم جتنا استاد کا ادب کرو گے علم دوڑ کے تمہارے دل و دماغ میں اثر کرے گا. ابن عباس کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کا فرمان ہے، آپ اس کے ہاں چلے جاتے اور باہر بیٹھ کر انتظار کرتے کہ وہ خود باہر تشریف لائیں تو میں پھر سیکھوں گا، ان سے پوچھوں گا. آپ کے اساتذہ میں
چاروں خلافہ شامل ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب اور کعب بن احبار۔ تو حضرت زید بن ثابت حبر الامہ جامع القرآن جو ہیں، یہ قرآن کے حافظ تھے، 2 بار حضور کو انہوں نے قرآن سنایا تھا، بڑے ذہین تھے، 17 دن میں حضور کے کہنے پہ سریانی زبان سیکھ لی تھی اور کاتب وحی تھے۔ دیکھا بھائی، لوگ 6 مہینے لگاتے ہیں، جی 6 مہینے میں آپ سیکنڈ لینگویج سیکھ لیں، یہ بڑا دعویٰ ہوتا ہے، حالانکہ آتی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے اندر نہ رہیں۔ تو چلو پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں سکھا رہا ہے، حضور کا شاگرد 17 دن میں سیکھ رہا ہے، اور سریانی ہوتی بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا ہے، یہ میرے سرکار کی 17 دن کے اندر انہوں نے سیکھی سریانی زبان، کاتب وحی بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا تو اس ٹیم کے سربراہ جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت تھے۔ ابن عباس کے اس عظیم استاذ کی قابلیت کا پتہ چلا آپ کو؟ ان سے علم سیکھنے کے گئے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے، ان کے کام میں دخل اندازی ہوگی۔ آپ دروازے پہ ہی چادر بچھا کر بیٹھ گئے، ہوا آپ کے گرد گرد ڈالتی رہی، آپ کے جسم پہ گرد ڈالتی رہی، واہ کیا گرد تھی، چھپایا نہیں، دنیا کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیا۔ تو مسلمانوں، جو علم حاصل کرنے کے دوران، استاذ کا ادب کرنے کے دوران جو تمہارے اوپر مٹی پڑتی ہے نا، وہ تمہیں چھپاتی دباتی نہیں ہے، وہ تمہیں دنیا میں ظاہر کرتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت خود ہی باہر تشریف لائے، اللہ اکبر۔ اور زید بن ثابت صرف 7 سال عمر میں زیادہ ہیں، 7 سال کا وقفہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بھائیوں میں بہنیں کوئی وقفہ نہیں، 7 سال صرف بڑے۔ وہ جب وہ باہر تشریف لائے، ان کو منتظر پایا، حیران رہ گئے، ہے رسول اللہ کی چچا کی بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کام تھا تو مجھے ہی بلا لیا ہوتا۔ عرض کی مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کا ادب کروں، اللہ اکبر جل شانہ، کیونکہ مجھے علم سیکھنا ہے، اور آپ نے ان سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے استاذ کی سواری کی رکاب کو پکڑ لی، جی ہاتھ رکھیے، وہ پاؤں رکھنے لگتے نا، وہ ہلتی جلتی ہے، تو ہم نے پکڑ لیا، آپ رکھیے پاؤں۔ آپ نے کہا رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ایسا مت کیجیے، ہم اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ایسے ہی ادب کرتے ہیں۔ تو زید بن ثابت بولے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، انہوں نے آگے کیا تو آپ نے ہاتھ چوم لیا اور فرمایا تو پھر ہمیں اہل بیت سے یوں ادب کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر جل جلالہ، دیکھ رہے ہیں آپ، تو اہل بیت سے یوں ہی ادب کرنے کا۔ ان سے قرآن کا علم سیکھا۔ جب ان کا وصال ہوا، دفنایا جا رہا تھا تو حضرت، لیکن ویسے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے، تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد دفن اليوم علم کثیر، آج علم کثیر جو ہے وہ زمین میں دبا دیا گیا۔ ابی بن کعب خزرجی انصاری، یہ بھی آپ کے استاد ہیں، ابن عباس کے دوسرے بڑے استاد۔ حضرت ابی بن کعب، آپ سید القراء ہیں، قاریوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم کو قرآن سناؤں، یعنی تعلیم دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سن کر رو پڑے۔ حضور نے پھر ان کو سورہ بینہ کی تلاوت کی تعلیم دی۔ ایک روز حضور نے ان سے پوچھا ابی بتاؤ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کو یاد رہے گا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا جو قرآن کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ ابی ابن کعب سے جا کے پوچھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اساتذہ کتنے ٹاپ کے ہیں۔ ان سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عباس نے علم المغازی سیکھا، حضور کی جنگوں کے بارے میں کب کیسے کہاں جنگ ہوئی، حضور نے کیا کیا کیا، یہ سیکھا۔ آپ ہر استاذ کا بڑا ادب فرماتے تھے۔ آپ کے زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار بھی ایک ہیں۔ امام ذہبی کے مطابق یہ یمنی ہیں، حضور کے وصال کے بعد ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ آئے۔ یہ یہودیوں کی کتب کے حافظ تھے۔ انہوں نے بہت سی باتیں پہلی کتابوں سے حضرت عمر کی مجلس میں صحابہ کو سنائی ہیں۔ ابن عباس نے ان سے بھی علم سیکھا ہے۔ ان سے آپ وہ باتیں پوچھتے جو قرآن مجید میں مختصر بیان کی ہیں، تفصیل نہیں اس کی، وہ پوچھتے کہ اس کا آگے کیا ہے، کیوں قرآن اسے نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پوچھتے پہلی کتابوں میں یہ بات کس طرح بیان کی گئی، مگر جو باتیں آپ نے پوچھی یا جو جواب انہوں نے دیے وہ صحیح طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ بہت سی چیزیں کذابوں نے خود سے گھڑ کر ان کی طرف منسوخ کر کے تفسیر اور حدیث بنا کر داخل کر دی۔ اس لیے کعب بن احبار
اور حضرت ابن عباس، ان کے درمیان جو باتیں منسوب ہیں انہی کو مانے جو اجماع و کثرت کے دائرے میں آتی ہیں۔ طلبہ یہ آپ کے لیے لائن تھی، آپ نے جب بڑے ہونا ہے، یعنی مطلب کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو کعب بن احبار اور حضرت ابن عباس، ان سے جو روایات، جو ان کے بیچ میں مابین باتیں ہیں، وہ آپ نے غور کرنا ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، اب ان کا دورہ ہے، ان کا دور حکومت جو ہے 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ جو دور ہے یہ اسلام کو بچانے میں گزرا ہے، حروب الردہ میں ہی یہ زیادہ گزر گیا۔ ابن عباس بہت چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر میں ابن عباس سے اندازاً 44 سال بڑے ہیں۔ ابوبکر صدیق 44 سال بڑے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ کی عمر 16 سال کے قریب ہو گئی۔ میں اس تمام گفتگو کو جو ابن عباس اور ابوبکر صدیق کے درمیان گھڑی گئی ہے سقیفہ سائدہ کے بعد، اس کے متعلق یہی جواب دوں گا کہ جو طالب علم اپنے سے 7 سال بڑے استاد زید بن ثابت کا ادب کرتا ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ بس یہی جواب جو ہے وہ کافی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو عوام کو تو فائدہ کوئی نہیں، تو طلبہ آپ جب پڑھنے پہنچو گے تو یہ جملہ میرا یاد رکھنا، جو طالب علم اپنے سے بڑے 7 سال بڑے استاد کا ادب کر رہا ہے، وہ 44 سال بڑے کا ادب کیوں نہیں کرے گا؟ امیر معاویہ کے دربار میں ایک دفعہ گفتگو چل پڑی تو آپ نے چاروں خلفاء کی ٹکا کے شان بیان کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاروں خلفاء کی خلافت برحق تھی، اور آپ نے سب کی بات کی، دل سے کی، تقیہ نہیں کیا، یعنی منافقت نہیں کی، سب کی دل سے کی۔ اس کے بعد پھر آپ کی مرضی تھی، آپ خود مجتہد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندازاً 34 سال بڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم سیکھا تھا، مگر کم، کیونکہ ان کی ہیبت کی وجہ سے پوچھتے ہوئے یہ ڈرتے تھے، یعنی آپ اس کو جھجک کہہ سکتے ہیں، ہیزیٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی شرم و حیا اور ادب کی انتہا کی وجہ سے پوچھنے میں دقت ہوتی ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سوالات پوچھتا ہے وہی شاگرد ہوگا، باقی نہیں ہوگی اگر سوال نہیں پوچھ رہا، ایسا بھی نہیں۔ بنا پوچھے جاننے والا بھی شاگرد ہو سکتا ہے، بنا پوچھے۔ جس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کے لیے ساتھ رہتے تھے۔ سبائی نصاب میں یہ اعتراض ہو کہ عمر اس لیے ساتھ رکھتے تھے کہ ابن عباس کو علی کے برابر لے آئیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ حضور ان کو ساتھ کیوں رکھتے تھے، اور پھر خود حضرت علی ان کو ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ ابن عباس نے حج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ وضو کراتے ہوئے پوچھا کہ ایک سال سے سوچ رہا تھا ایک سوال پوچھنے کو، آج حوصلہ ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 4 جو ہے، ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، میں کون سی 2 عورتوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں آپ نے قرآن اور حدیث کو یاد کر لیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فہم و فراست کی وجہ سے اپنے خاص اراکین میں ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے آپ کو بلایا، پاس بٹھایا اور فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاک یوما فمسح رأسک وقال اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزن بتا دی ساتھ رکھنے کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دعا دی تھی، میں اس لیے تمہیں ساتھ رکھ رہا ہوں چھوٹی ہی عمر میں۔ تو حضور کی دعا نے لگن پیدا کی اور آپ نے محنت سے دین اور دین کی بنیاد قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کی۔ اب وقت تھا اس کے اظہار و ظہور کا۔ تو جب اصحاب بدر نے اعتراض کیا کہ آپ مجلس شورا میں اس کم عمر کو کیوں بٹھاتے ہیں، اعتراض کرنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام آتا ہے، تو آپ نے ابن عباس کی محنت، ذہانت، قابلیت کے اظہار کے لیے مجلس سے پوچھا کہ سورۃ النصر کی تشریح کرو بھائی۔ کچھ خاموش ہو گئے، کچھ نے یہ جوابات دی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فتح ہو تو تسبیح و تحمید و استغفار کریں۔ کچھ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی نوید سنائی گئی، ان کے ذریعے سے ہمیں تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم دیا گیا۔ آپ نے ابن عباس سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی ہے اور وصال کا اشارہ ہے۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اب زیادہ زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ اور استغفار کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشریح کو پسند فرمایا۔ اب مہاجرین نے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی بلایا کریں مجلس شورا میں، جیسے ابن عباس کو بلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذاکم فتلقوہ لی ان لہ لسانا سعولا وقلبا عقولا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عظیم آدمی کا بیٹا ہے، نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جو بڑا آدمی ہے، جو جتنے بدری ہیں ان سب کے بیٹوں کو بلا لیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں صلاحیت ہے، صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ پوچھتی ہے، اور اس میں وہ کیا آپ بولتے ہیں بزرگی باعقلس نہ بسارو، یہی سمجھ لیجئے مفہوم اس کا کہ وہ چھوٹے ہوتے ہی بوڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ساتھ رہے یہاں تک کہ ان کا بلاوا آ گیا، ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابن عباس نے ان کی بھی حمایت کی، جہاد میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی عمر میں آپ سے اندازاً 41 سال بڑے تھے۔ سبائیوں بلوائیوں نے جب آپ کو مخصور کر دیا تو اس سال آپ کو حج کا امیر بنایا گیا۔ جی، گورنمنٹ کی طرف سے امیر بن کے کون گئے؟ ابن عباس۔ آپ کی عمر اس وقت 39 سال تھی۔ اس میں حضرت عائشہ بھی تھیں، ام سلمہ بھی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ اہل ہیں امیر بننے کے، کیونکہ ہوا عالم الناس بالمناسک، ان کو حج کے اراکین کا زیادہ علم ہے۔ آپ ہی نے پھر عرفات میں خطبہ دیا، آپ کے خطبہ کا ماہ سورہ بقرہ اور سورہ نور تھی۔ آپ تو اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ تو خیر اس میں تو امیر بن کر گئے نا۔ اب جب بھی حج کے لیے جاتے تو حج کی راتوں میں لوگوں کا آپ کے گرد جھمگٹا ہوتا اور سوال کرتے آپ سے۔ حضرت علی عمر میں اندازاً 7 سال بڑے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور ابن عباس کے دادا ایک ہی تھے، عبد المطلب۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ مدینہ میں ہی رہے، علم پڑھا بھی، پڑھایا بھی، پوچھا بھی، بتلایا بھی۔ آپ حج پہ ہی تھے کہ حضرت عثمان غنی کو صحابہ کے دشمنوں سبائیوں نے شہید کر دیا۔ آپ حج سے واپس آئے، علی خلیفہ بنے، آپ نے ان کی بیعت کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافہ بنانے کا ارادہ کیا تو آپ بھی ساتھ چلے گئے، حالانکہ آپ نے روکا ان کو کہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے نا یہ پورا صحیح نہیں ہے، امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ ان المدینہ ہی عاصمۃ الاسلام، آپ نے جملہ کہاں بتلایا، لیکن ان کی اپنی نظر تھی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تقدیر لے جا رہی، تقدیر کے آگے سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جب جنگ جمل ہوئی آپ فوج میں آگے تھے، جنگ صفین میں آپ آگے تھے، ابن عباس نے ڈٹ کے تلوار چلائی۔ آپ نے امیر معاویہ کے لشکر سے الولید بن عقبہ کو مقابل پہ آنے کی دعوت دی، سیبہ سالار ہونے کے باوجود ابن عباس کے مقابلے میں نہیں آئے، ان کی جرت نہیں تھی ان کے مقابلے پہ آ جائے۔ جنگ صفین میں سیاست نے کام دکھایا، جنگ روک دی گئی، طے پایا کہ ایک جج علی کی جانب سے ہو اور ایک امیر معاویہ کی جانب سے مقرر کیا جائے، وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ ابن عباس حکم ہوں، حضرت علی کی نظر ابن عباس پہ تھی، مگر یمن والوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو جنگ میں شریک تھے، ہاں ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کرو۔ بس یہاں سے سیاسی تھوڑی سی۔ ابن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے استاد محترم نے بتایا کہ میں نے حضرت علی کو مشورہ دیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر نہ کرو، ان کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وہی ہوا، جنگ صفین کو روک دینے کے بعد ہر طرف اور ہر صورت میں نقصان ہی پڑتا گیا۔ یہ خوارج جو تھے یہ خود ایک بہت بڑا نقصان تھے اسلام کے لیے اور مولا علی کے لیے۔ انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے دیا، جیسے آج سے 100 سال پہلے ہوا تھا، سب کو کافر قرار دیا، حتیٰ کہ علی کو بھی، اور مسلمانوں کا قتل جائز قرار دے دیا۔ تو دیکھو حضرت علی نے یہ کہا کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اب بات چیت کرنے کے لیے بھی تو صاحب علم ہونا چاہیے۔ حضرت آپ نے حضرت ابن عباس سے کہا یار آپ جاؤ تو ان کو ذرا سمجھاؤ۔ اس وقت ان کی تعداد 6000 ہو چکی تھی، کیونکہ سوالات ایسے بنائے جاتے ہیں، اس دور میں لوگوں کا علم کم ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے جا کے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا حضرت علی سے؟ بولے 3 کام ان کے غلط ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ضرورت آپ حضرت علی سے 3 کام ان کے غلط ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے پوچھا کون سے 3 کام؟ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا۔ یہ جو ان ہے نا، ان جب آگے اللہ آ جائے تو ان کا منع نہیں ہوتا ہے۔ علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا کر کفر کیا ہے،
امیر معاویہ سے جنگ کی، وہ مسلمان تھے تو لڑے کیوں؟ خون بہانا حرام ہے۔ وہ کافر تھے تو مال غنیمت کیوں نہیں لیا؟ قیدیوں کو جو ہے وہ غلام کیوں نہیں بنایا؟ حضرت علی نے جب اپنا نام امیر المومنین کا ٹائٹل مٹا دیا تو وہ امیر الکافرین بن گئے۔ یہ تھے جناب 3 ٹاپ کے ان کے اعتراض، جن کی وجہ سے انہوں نے 6000 لوگوں کو گمراہ کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی اور اعتراض؟ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے جوابات قرآن و حدیث سے دے دوں تو منظور ہے؟ بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جہاں تک جھگڑے میں حکم یعنی جج بنانے کا مسئلہ ہے تو اللہ نے خود قرآن میں اپنے کام میں دوسرے کو جج ٹھہرانے کی اجازت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاؤ مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ احرام پہنا ہو تو جانوروں کو قتل نہ کرو، اور جس نے ارادتاً جانور قتل کر دیا تو فدیہ ہے جو مساوی ہوگا اس جانور کے، یہ فدیہ یعنی جو تو نے مارا ہے اس کے وہ برابر ہو۔ اب مساوی ہے کہ نہیں تو فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عدل والے۔ آپ نے فرمایا یہاں اللہ نے خود اپنے کام میں فیصلہ کرنے والے ٹھہرانے کی اجازت دی ہے۔ جانوروں کے خون میں حکم بنانا جائز ہے تو انسانوں کے خون میں کیوں کفر ہوگا؟ لاجواب۔ فرمایا دوسری دلیل سنو، میں ایک اور دیتا ہوں کہ اپنے معاملات میں حکم بنایا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑے تو کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والے ایک مرد سے اور ایک عورت سے مقرر کرو۔ آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم عورت کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا عورت کے ایک حصے کے لیے کہ وہ مرد کے لیے حلال رہے 2 حکم بنانے کی اجازت ہے، تو صفین میں تو ہزاروں اعضاء کا مسئلہ ہے، ہزاروں کو بچانے کی فکر ہے، تو وہاں حکم بنا کر کیا غلطی کی؟ سب لاجواب۔ دوسرا مسئلہ کہ علی کی جنگ جس سے ہوئی اس کا مال لینے اور اس کو بندی بنانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا تم نے جنگ جمل میں حصہ لیا؟ کچھ ان میں سے بولے جی۔ تو برابر میں کون تھا؟ حضرت عائشہ۔ تو فرمایا وہ تو بحکم قرآن تمہاری حکمی ماں لگتی ہے، تو کیا حضرت علی تم کو ان تمام باتوں کی اجازت دے دیں جو کفار سے جنگ کرنے میں دی جاتی ہے؟ تم ان کو ماں نہ مانو تو کافر، اور کنیز بنانے کا سوچو تو کافر۔ خوارج کے اس اعتراض نے ایک بات واضح کر دی کہ حضرت علی ان تمام مسلمانوں کو جو جمل یا صفین میں ان سے لڑنے آئے آپ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، ورنہ قیدی غلام ہوتے اور مال غنیمت۔ یہ بات سمجھ رہے آپ؟ رہا تیسرا مسئلہ کہ حضرت علی نے اپنا ٹائٹل امیر المومنین خود کیوں مٹایا؟ تو کہا تم مجھے بتاؤ کہ یوم حدیبیہ یاد کرو، مشرکین سے صلح نامہ پہ دستخط کے وقت انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ مٹاؤ، اگر ہم جانتے مانتے کہ آپ رسول ہیں تو لڑتے ہی نا، معاہدے میں صرف لکھو محمد بن عبداللہ۔ آپ نے علی سے کہا مٹا دو، حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاتا، حضور نے خود مٹایا۔ اب تم بتاؤ وہ نبوت سے باہر ہو گئے کہ نہیں؟ بھائی امیر المومنین تو تم نے کہا ہے ٹائٹل دیا ہے، رسول تو اللہ نے دیا، ما محمد الا رسول، وہ رسالت سے باہر ہوئے؟ تو اگر وہ مٹانے سے رسالت سے باہر نہیں ہوئے تو یہ امیر المومنین کا ٹائٹل مٹانے سے امارت سے کہا ہے کہ کس طرح باہر ہو گئے؟ 2000 نے اسی وقت توبہ کر لی۔ تو وہ مقرر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ابن عباس کو دانستہ حضرت عمر علی کے برابر لا رہے تھے، سبائی وائرس سے ایک بیماری پھیلتی ہے بغض صحابہ، یہ وہ ہے۔ ہمیں تاریخ پڑھ کر یہ سمجھ آیا کہ حضرت عمر مسائل کے حل کے لیے ان کی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہی حضرت علی نے بھی کیا۔ اپنے دور خلافت میں صحابہ پہ بہانے سے سبائیوں کی طرح اعتراض نہ بنایا کرو، کہیں نہ کہیں اہل بیت بھی زد میں آ جاتے ہیں صاحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا والی بنایا، یہ بصریوں کی خوش قسمتی تھی۔ آپ نے 9 ذی الحج کو لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی عصر سے مغرب تک، اس میں ذکر بھی ہوا، مغرب کے وقت ممبر سے اترے، نماز مغرب کی امامت فرمائی۔ آپ نے وہاں اسلامی امور اور انتظامی امور کو خوب نبھایا، اور وہ جو مشہور ہے کہ حضرت علی نے آپ کو معزول کر دیا، جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ بنایا گیا ہے، اور مورخین میں اختلاف ہے کہ علی نے ان کو معزول کیا کہ نہیں۔ تو جب اختلاف ہے تو آپ کو کیسے حق ہے کہ اسے اختلافی بات کو نص قطعی بنا کر پیش کر دو؟
آپ کے دور انتظام میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا، لَأَصْنَعَنَّ بِكَ كَمَا صَنَعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ، 40,000 دینار دیے ان کو، 20 غلام دیے۔ تو 36 ہجری سے لے کے 39 ہجری تک آپ والی رہے ہیں۔ حضرت علی کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو آپ نے بصرہ چھوڑ دیا اور مکہ واپس آ گئے، مگر امام حسن کا ساتھ دیا آپ نے۔ مکہ میں آپ کی زندگی کیا تھی؟ اہل مکہ میں مشہور مفسرین آپ ہی کے شاگرد تھے۔ حضرت مجاہد بن جبر، انہوں نے 3 بار تفسیر پڑھی، ہر آیت پہ رکتے، تفسیر و تفصیل پوچھتے۔ حضرت عطا بن رباح، یہ مفتی مکہ ہے، آپ کے شاگرد۔ حضرت کرمہ بن عبداللہ البربری، یہ ابن عباس کے غلام بھی تھے۔ حضرت طاؤس بن کیسان حمیری، شاگرد ہیں آپ کے۔ حضرت ابو سعید شاہ بن حوشب الاشعری شامی، 7 مرتبہ قرآن پڑھا آپ سے۔ آپ کا گھر ہی مدرسہ بن گیا۔ آپ نے ہر ٹاپک کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوتا، ایک روز فقہ پہ لیکچر ہوتا، ایک دن تفسیر پڑھائی جاتی، ایک دن مغازی کا درس ہوتا، ایک روز شاعری، قرآن کے الفاظ جو عرب و شعراء استعمال کرتے پڑھائے جاتے، ایک روز تاریخ و معاشرے پہ گفتگو ہوتی، سوال پوچھنے والوں کو بھی جواب دیا جاتا۔ آپ طلباء پہ خاص شفقت فرماتے تھے، مسئلہ بتانے میں ڈر یا جھجک محسوس نہ کرتے۔ سبائیوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا، تفصیل کے لیے 143 سنی ہے، تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا سبائیوں کو۔ تو ابن عباس نے پیغام پہنچایا، لم اکن لأحرقہم بالنار وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ۔ آپ تک پیغام پہنچا تو فرمایا ابن عباس صحیح کہہ رہا ہے، ہم قتل کر سکتے ہیں اس فرمان کی وجہ سے، من بدل دینہ فاقتلوہ، لیکن ہم عذاب نہیں دے سکتے آپ کا۔ برملا بات آپ پہنچا دیتے تھے۔ حج پہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن آپ کی ٹھاٹ باٹ ہی جدا تھی۔ امیر معاویہ، ان کے گرد عام لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن حضرت ابن عباس جب جاتے تھے حج کرنے کے لیے تو طلباء کا مجمع آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر جل شان۔ یہ ایک دن کیا ہوا کہ اتفاقاً دونوں اکٹھے طواف کر رہے تھے، تو پہلے مسئلہ سن لو۔ 4 ارکان ہیں نا، رکن شرقی، رکن عراقی، رکن غربی اور رکن یمانی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، نہ چھو سکو تو اس کی طرف ہاتھ بلند کرو۔ تو امیر معاویہ ہر رکن کی طرف ہاتھ بلند کر رہے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا ہر رکن کو استلام نہ کرو، وہ بولے سب کو کرو۔ آپ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک آیت سنتے ہی آپ بولے آپ نے صحیح کہا ہے۔ وہ لوگ سمجھ لیتے تھے، ضروری تو نہیں کہ سارے کو ایک ہی بندے کو سارے مسئلے یاد ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کو یہ یاد ہو، اس کو وہ، لیکن یہ کمال تھا ان کا کہ وہ جب بات پہنچتی تھی تو وہ مان لیتے۔ ایک مرتبہ آپ امیر معاویہ سے ملنے گئے تو انہوں نے خلفائے راشدین حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے وہ مکفہ مسجع الفاظ کے ساتھ ان کی زندگیوں کا نقشہ کھینچا کہ دربار سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ سے کہا انت علی ملت علی، آپ نے فرمایا انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہانت بہت زیادہ تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے سرکار کے ساتھ رہے، جن کے پاس دنیا کی 99 حصے ذہانت کے جن کے پاس ہیں ان کے ساتھ یہ رہے۔ روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو شیشی بھیجی اور کہلا بھیجا سب کچھ اس کے اندر ڈال دیں۔ تو اب امیر معاویہ سوچتے رہے کیا ڈالوں، تو انہوں نے ابن عباس سے مشورہ کیا، کہنے لگے یار یہ کویشچن آیا، کیا کرنا ہے اس کا جواب، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو آپ نے کہا پانی اس شیشی میں بھر کے بھیج دو۔ اور روم کے بادشاہ کے پاس جب وہ شیشی پانی سے بھری وہ جو حیران رہ گیا، تعریف کیے بنا نہ رہا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ نے یہ حل کیسے سوچا؟ کہا قرآن سے، اللہ فرماتا ہے ہر حیش ہے ہم نے پانی سے بنائی ہے، تو پانی بھیج دیا تو گویا کہ ہر شے بھیج دی۔ آپ لوگ جانتے ہیں دوسرے لوگوں کی باتیں پڑھ کے سیکھتے ہو، صحابہ کرام ذہین تھے قرآن پڑھ کے۔ چونکہ حضرت علی نے صلح کر لی تھی، چند ماہ بعد حضرت امام حسن نے صلح کر لی، تو حضرت ابن عباس کو بھی امیر معاویہ سے کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ جب کبھی ملاقات ہو جاتی تو امیر معاویہ آپ کی عزت کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ آپ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے پھر بھی عزت کرتے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسین کا دور آیا۔ حضرت ابن عباس عمر میں امام حسین سے 9 سال بڑے ہیں، اور ابن عباس علی کے کزن ہونے کی وجہ سے چچا بھی لگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہونے کی وجہ سے نانا کے بھائی لگتے ہیں۔ تو امام حسن حسین آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین کوفیوں عراقیوں کے بلاوے پر عراق جا رہے ہیں تو فوراً ان کے گھر مدینہ آئے۔ وہ سیاست کے لحاظ سے کیا مشورہ دیا کہ میں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ وقت گزارا ہے، تجربہ
اور مشاہدہ دونوں ہیں کہ عراقی وفادار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سینکڑوں کی تعداد میں وفاداری کے خطوط آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک پہ بھی یقین نہ کرنا، آپ کا مشورہ ٹھیک تھا، وقت نے ظاہر کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ پھر بھی تیاری کر لی۔ شام کے وقت پھر ابن عباس آ گئے، آپ کو تیاری میں مصروف دیکھا تو فرمایا آپ مدینہ چھوڑ کے مت جاؤ، تم کہیں بھی جاؤ گے تو لوگ دیوانہ وار آئیں گے، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ میڈیا کا استعمال کر کے کہے گی کہ کام سب چل رہا تھے، اس نے آ کے فرقہ وارائیت پھیلائی ہے، اس نے آ کے تفرقہ ڈالا۔ اچھا جانا ہی ہے تو یمن چلے جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں حضرت علی کے سچے جانثار وفادار ہیں۔ عراق اور کوفے والے یہ والے نہیں ہیں لوگ، یہ عراق ایران یہ سارا علاقہ تب اکٹھا ہی تھا، یہ نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ تجویز بھی نہ مانی، تو آپ نے فرمایا اچھا موسم حج گزر جانے دو، لوگ حج سے واپس آ جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں، تب تک خط بھیجنے والوں سے کہو کہ تم یزید کے عمال کے ہوتے ہوئے مجھ سے وفاداری کیسے کر رہے ہو، ان کے عمال کو ہٹاؤ، پھر تمہاری وفاداری سمجھ میں آتی۔ وہ سچے ہوتے تو پہلے یزید کے عمال کے خلاف بغاوت کرتے، لیکن نہیں، یہ بھی حضرت ابن عباس کی ذہانت تھی۔ اگر عمال ان کے کام کرتے رہے تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا کریں گے؟ یہ ہوا کا ساتھ دیں گے۔ تو امام حسین آپ مت جاؤ۔ امام حسین نے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی ٹھان لی، تو آپ نے فرمایا جانا ہی ہے تو پھر بچے اور عورتیں نہ لے جانا، اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ آپ کا قتل بھی آپ کی فیملی کے سامنے ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ امام حسین کو دنیا کا کوئی مشورہ، کوئی مخلوق نہ روک سکی، کیونکہ حضور فرما چکے تھے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو وہ بس وہ بات جو ہے تو پوری دنیا لگ جاتی ہے نا میرے نبی کی بات پر۔ تو حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، خط لکھنے والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کا فائدہ سوچتے، ملک نثار بڑے تھے، اور سخاوت تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ موسم حج میں حاجیوں کو پانی پلانا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ عہدہ پہلے حضرت ابو طالب کے پاس، قرضے کے بوجھ کی وجہ سے یہ بوجھ نہ اٹھا پائے تو حضرت ابو طالب نے یہ عہدہ اپنے بھائی حضرت عباس کو سپرد کر دیا۔ حضرت عباس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے پاس ہی آیا۔ آپ طائف سے کشمش منگواتے، زمزم میں ڈالتے اور حاجیوں کو پلاتے، اور آپ کے بعد بھی یہ سعادت آپ کے خاندان کے اندر ہی رہی۔ پہلے یہ مولا علی کے خاندان میں تھی، عبادت گزار، راتوں کو جاگتے۔ ابن ابی ملائکہ پورا نام ہے عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملائکہ، یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن ابن زبیر کی طرف سے طائف کے جج رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا، آپ جہاں راہ میں رکتے تو 2 نفل ادا کرتے پھر چلتے، اور رات کے وقت خوب نوافل پڑھتے، قرآن کے حافظ تھے، ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے، نشیج و نحیب بہت کرتے تھے، یعنی گریہ زاری، اونچا اونچا روتے تھے اللہ کی بات۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں ابو رجا اتار دی عین کے اوپر پیش پڑھنی طلبہ، اتار دی، تابعی ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم لی۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے نشان دیکھے گئے۔ ہر سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سعید ابن ابی سعید الخدری انصاری کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک صاحب آئے اور حضرت ابن عباس سے ان کے نفلی روزوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سیم جواب سرکار کی سنت بھی۔ لباس عمدہ پہنتے تھے، عالم دین کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، تکبر کی وجہ سے نہیں۔ سادہ طبیعت والے آدمی نے مہنگے کپڑے بھی پہنے ہو تو صوفی ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کو ظاہر کرو۔ ابن عباس عمدہ لباس زیب تن فرماتے، بعض اوقات آپ کی چادر خاص کوفی کپڑے کی 1000 درہم کی ہوتی تھی۔ آج مولوی نے کبھی کپڑے پہن لیے ہوں تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، دینا کچھ نہیں تو مولوی نے اگر پہن لیا تو اس کی طرف شروع دیا کرو مولوی کو، بلکہ مہنگے سے مہنگا کپڑا لے کے دیا۔ یہ مسجد کے مقتدیوں کی اور مسجد کے انتظامیوں کی شان ہے یہ، اگر ان کا مولوی ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ جو چادر علیہ قطیفۃ رومیۃ وہو یصلی، اسی میں نماز ادا کرتے تھے۔ آپ نے مکہ میں رہ کے خوب پڑھایا، دنیا کو عظیم اسکالرز دیے۔ اچھا ایک بڑی بات جو ہے کہ آپ خود بہت بڑے عالم تھے، حبر بحر تھے، پھر بھی اپنے شاگردوں کو دوسرے اساتذہ کے پاس بھیجتے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ کا شاگرد کہیں اور پڑھنے جا رہا ہے تو پریشان نہ ہوا کرے۔ پرانے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جو دورہ حدیث جو ہوتا تھا وہ دوسری جگہ پہ ہوتا تھا، کسی بڑے علامہ کے پاس بھیجتے تھے یا کسی بڑے علامہ کو بلایا جاتا تھا،
بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ بتلاتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس کو فرمایا جاؤ ابی سعید کے پاس اور احادیث سیکھو. آپ نے بہت کچھ سکھایا، میں نہ احاطہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی سنا سکتا ہوں. ان کے ذخیرے میں سے چند موتی آپ کی نظر کرتا ہوں. ہم جنس میں شادی مباشرت حرام ہے. یہ آج کل باہر کے ممالک کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ان کے بھی مذہب میں بھی حرام، لیکن آپ کو پتہ ہے مذہب کی کون مانتا ہے. حدیث سن لیجیے، ابن عباس سے روایت ہے قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یباشر الرجل الرجلا ولا المرأة مرأتا. مسند امام احمد، البزار، صحیح ابن حبان. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں مفہوم بیان کر سکتا ہوں. نہ شادی کر سکتے ہیں ہم جنس، بلکہ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ نہیں سکتے. مرد دوسرے مرد کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، عورت دوسری عورت کو ننگا نہیں دیکھ سکتی. حتیٰ کہ ایک کپڑے میں دو مرد یا دو عورتیں سو نہیں سکتے. لڑکی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی، مرد مرد سے نہیں کر سکتا. مفہوم سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو اب یہ امریکہ میں بھی لا پاس ہو گیا ہے، سب جگہوں میں پاس. گرم کھانے کو پھونک مارنے سے منع کیا، ابن عباس سے روایت. مسند امام احمد میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ فی الطعام والشراب. شراب مینز پانی، واٹر، لیکوڈ، بیوریج. سنن دارمی میں ہے کہ اکرمہ جو ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکوڈ میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. ابن ماجہ کتاب الاطعمہ میں یوں ہے کہ اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفخ فی طعام ولا شراب ولا یتنفس فی الاناء. کھانے پینے کی اشیاء کو پھونک مارنے سے منع کرنے میں کی حکمت ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے پھونک مارنا. آپ نے پھونک ماری تو دوسرا نہیں کھائے گا، کیونکہ لعاب کے قطرے جا سکتے ہیں اس کے اندر، جراثیم اثر کرتے ہیں. یہ اسی صورت میں ہے جب آپ کی پلیٹ میں دوسرے بھی کھا رہے ہو اور سب اجنبی ہوں، تو آپ کی حرکت مینرز کے خلاف ہے، اس لیے پھونکیں مت مارو. اگر اکیلا کھا رہا ہو تو پھونک نہ مارے، کیونکہ وہ پھونک مار کر کھانا ٹھنڈا کر رہا ہے. تو گرم کھانے میں تو برکت نہیں ہے، تیری پھونک مارنے سے وہ ادھر کا ادھر ہی ہے. تو اسے اپنی پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، وہ تقریباً گرم ہی ہوتا ہے، اسے خود ٹھنڈا ہونے دو. H2O1 میں جب آپ پھونک ماریں گے تو CO2 اس میں جائے گی، تو بن گیا H2O2. یہ فارمولہ جسم کو نقصان دیتا ہے، کیونکہ ہائیڈروجن دو حصے آکسیجن ایک حصہ. یہی فارمولہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، باقی نہیں. اس لیے بھی آپ کو لیکوڈ میں پھونک مارنے سے منع کیا کہ اب یہ فارمولہ H2 اور جو ہے وہ CO2 بن جائے گا. پھونک کے ذریعے سے اگر بدبودار ذرے یا بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کھانے پینے میں گئے تو جسم کے لیے کھانا پینا نقصان دہ ہوگا. تو پھونک مارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ بندہ نیک ہو جو ہر وقت 5 ٹائم مسواک کرتا ہے. اب وہ بسم اللہ یا قرآن کی آیات پڑھے گا تو جو جراثیم ہے نقصان دہ وہ فائدہ مند ہو جائیں گے. تو وہ نیک آدمی کے لیے. رمضان میں عمرہ جو ہوتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے. یہ بھی ابن عباس سے روایت ہے، مشکات المصابیح میں ہے، کتاب المناسک، ریاض الصالحین کتاب الحج کے اندر ہے، ابن ماجہ شریف میں. ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ. وہ برابر ہے حج کے جو رمضان میں. اس لیے آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان المبارک میں بہت رش ہوتا ہے. کسی کی طرف سے حج کرنا یہ آپ کے نزدیک جائز تھا. آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتے ہیں. پہلے حدیث سنیں، یہ المعجم الاوسط میں ہے، نسائی شریف، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہا مات ولم یحج قال حجی عن ابیک. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فوت شدہ والد کے بارے میں پوچھا کہ جو حج کے کیے بنا دنیا سے چلے گئے. آپ نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج کر، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کہا حج کر. اب ان کے پاس کیا پہنچے گا؟ ثواب. تو اصول یاد رکھنا کہ آپ اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دو کہ قرآن پڑھنا نیک عمل ہے یا برا عمل ہے؟ تو معلوم ہوا زندہ ایک نیک عمل کا ثواب اپنے مردہ مسلمان کو دے سکتا ہے اور پہنچتا ہے، ورنہ حضور اجازت نہ دیتے. قرآن شریف پڑھنا بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. حجر اسود کی زبان اور 2 آنکھیں، یہ حدیث بھی ابن عباس سے ہے. ترمذی شریف کتاب الحج میں ملے گی، دارمی شریف کتاب المناسک میں ملے گی. ابن ماجہ شریف سنیے اب ذرا، ابن عباس بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.
اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ حجر اسود کی بنا دے گا 2 آنکھیں جن سے وہ دیکھے گا، اور 1 زبان جس سے وہ بولے گا، گواہی دے گا ہر اس شخص کی جس نے سچ کے ساتھ اسے چوما یا چھوا یا استلام کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہونٹ لگا کر چوما، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوما، یا دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما، سب کی وہ گواہی دے گا۔ کتنا ڈیٹا سٹور ہو رہا بھائی، گوگل کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے سٹور کرنے کی جگہ جتنا یہ سٹور کر رہا۔ تم گوگل کے ڈیٹا سٹوریج پہ حیران ہو، میں اس کے ڈیٹا سٹوریج پر حیران ہوں۔ چند پیسز میں فنگر پرنٹس، ہونٹ پرنٹس اور پکچرز بھی، اتنی کمال کی ہارڈ ڈرائیو دنیا میں نہیں ہے بھائی۔ معلوم ہوا کہ جنتی پتھروں میں طاقت ہے کہ آنے والوں کو پہچان لیتے ہیں، تو جس نبی کی وجہ سے جنت ملتی ہے وہ بھی پہچانتے ہیں کہ ان کی جالی کے پاس کون آیا ہے، کون کھڑا ہے، کس نے سلام پڑھا۔ حجر اسود یہ جنتی ہے اور وائٹ سٹون تھا یہ، اس لیے ہم نے اپنے چینل کا نام وائٹ سٹون رکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الحج، مشکات المصابیح، بلیک سٹون اصل میں وائٹ سٹون تھا اور جنت سے نازل ہوا، تو یہ کالا کیسے ہو گیا جی؟ اگر یہ ابیض من اللبن تھا تو کالا کیسے ہوا؟ بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ویسے مسند ابن عباس میں ہے کہ بنی آدم کی جگہ اہل شرک لکھا ہوا ہے، کہ اہل شرک کی وہ چومتے تھے نا اسے، ان کی وجہ سے یہ کالا ہوا۔ تو یہ طلبہ آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ آج تک ہم یہی سنتے رہے فسودۃ خطایا بنی آدم، آگے تشریح اتنی کر دیتے لوگ اسے چومتے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ لوگ کون چومتے، یعنی مشرکین کی وجہ سے کالا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس کا مسئلہ ہے کہ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، بھیک مانگنے کی مذمت۔ لوگ کہتے ہیں خیرات کی تبلیغ نے اسلام میں بھکاری پیدا کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں خیرات کی ترغیب نہیں، وہ تو ہر مذہب کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے کی سزائیں جو ہیں وہ مقرر نہیں کی، اور عزت اور غیرت کو جگایا نہیں ہے۔ اسلام میں بھیک مانگنا برا عمل ہے، سب سن لیجیے۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو پروفیشنل ہیں ان کو مت دیا کرو، تمہارا یہ عمل بھکاریوں کی لائن لگا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر اسپیشل آدمی 40 50 وہ جو ہے پہلے وہ ان کے پاسپورٹ بناتا ہے، ویزا لگواتا ہے، پھر ان کو وہاں جا کے بٹھا دیتا ہے۔ ابھی آپ چلے جائیے جہاں دیکھیں گے آپ کو یہ پاکستانی نظر آئیں گے۔ تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت آپ کو تفسیر در منصور میں ملے گی۔ کہتے ہیں من تغنى اغناه اللہ ومن سعى الناس الحافا فانما يستكثر من النار۔ اب اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ میں کچھ اکٹھے کر کے مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو کفایت شعار ہے اللہ اسے اور دے گا، اور جو لوگوں سے ایک روز کا خرچہ ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے وہ دوزخ کی آگ اکٹھی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا پیشہ ور بھکاری کے پاس جتنے روپے جمع ہیں وہ سب دوزخ کی آگ کے انگارے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنے چاہے اکٹھا کرتا جائے۔ یستکثر من النار، دوسری احادیث کو پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم یہی بنے گا کہ کھانا ہے اب مانگ رہا ہے، ضرورت پوری ہے پھر مانگ رہا ہے، تو اب وہ انگارے اکٹھے کیے جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث کیوں نہیں سناتے آپ لوگ؟ ہر جگہ کیوں نہیں لکھی ہوتی؟ انشاءاللہ تفصیل سے اسے موضوع بنا کر، گداگری کو موضوع بنا کر گفتگو جلد ہی کریں گے۔ اذان کا جواب دینا اہم اہم ہے۔ 2 مفہوم ہیں ابن عباس سے یہ روایت، یہ میں آپ کو ان کے صدقے سے علم بھی دیتا جا رہا ہوں۔ مشکات المصابیح میں اور دارقطنی میں بھی، من سمع النداء فلم یجبہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اب بظاہر جو لفظوں سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اذان سنی اور اذان کا جواب نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر یہ نہیں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ساتھ نہیں کہہ رہا، جواب نہیں دے رہا، تو اس کی نماز نہیں ہے، یہ کہہ رہا بظاہر جو پتہ چل رہا ہے الا من عذر۔ تو صحیح ہے، یہ بھی مفہوم ٹھیک ہے۔ جب نمازی اللہ کے بلانے پر ہی خوش نہیں ہوا تو دعوت میں جا کر کیا خوشی دکھائے گا؟ یہاں ہی توجہ نہیں تو نماز میں توجہ کہاں ہوگی؟ اور بغیر توجہ کے نماز کامل ہوتی نہیں۔ یہ ہے جب اس کا ظاہری مطلب لیں۔ لیکن جب طلبہ آپ اس حدیث کو آگے پڑھیں گے اور پڑھیں گے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اذان سنی اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گیا تو فلا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوگی گھر کے اندر، الا من عذر، مگر عذر سے۔ اب یہ اس کا مفہوم دوسروں کو ملا کر یہ ہوگا۔ دونوں ہی ترجمے زبردست ہیں جو آپ مان لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، ہمیں یہ سبق ملا کہ 4 کو مارنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس
سے حدیث عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل اربعین من الدواب النملۃ والنحل والہدود والسرد. یہ ابو داؤد کتاب الادب میں، ابن ماجہ کتاب الصید میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مشکات المصابیح کتاب الصید و ذبائح میں، الدارمی کتاب الاضاحی میں. ابن عباس بتلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کریچرز کو الدواب جو زمین پہ چلتے قتل کرنے سے منع کیا ہے. چیونٹی، نملہ چیونٹی جو تکلیف نہیں دیتی، کیوں مر رہے ہو؟ بی شہد کی مکھی، آپ کے لیے عظیم فائدہ مند چیز بناتی ہے، آپ جب تک نہ چھیڑو وہ نہیں تمہیں چھیڑتی، تو اس کو کام کرنے دو نا، کیوں مر رہے ہو؟ اگر تم ایک بی کو مار دیتے ہو، تم نے ایک رکن مار دیا ہے جو ایک بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. حدود نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے، گوشت بھی اس کا حرام ہے، تو کیوں مار رہے ہو؟ سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے مت مارو. چیونٹی اور حدود کا احترام ہے، سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہے. السرد، طلبہ وہ زیر زبر نہیں لکھی ہوتی، تو السرد یہ چڑیا جیسا پرندہ ہوتا ہے، سر بڑا محسوس ہوتا ہے، رنگ میں اختلاف ہوتا ہے، زیادہ تر چونچ سے ایک بلیک لائن ادھر سے کور کرتے پیچھے جاتی ہے اس کی آنکھ کو. یہ سانپ کے بچوں کو جو ہے نا، یہ چڑیا سی جو ہے جو بھی ہے یہ مارتے ہی ہے، اور آپ کے کیڑے مکوڑے بھی یہ کھاتی رہتی. تو ایک صفائی والا کام پہ لگا ہوا ہے، تو تم بلا وجہ سے کیوں مار رہے ہو؟ یہ حضرت ابن عباس سے سرکار کا بیان ہم تک پہنچا. تو طلباء کو بتاتا جاؤں کہ یہ تعداد جو 4 ہے یہ حصر نہیں ہے، یہی 4 ہیں جن کو مارنا منع، بلکہ ان 4 کو بھی مارنے سے منع فرمایا. یوں ترجمہ کر، ٹھیک ہے. جمعہ کی فجر کی نماز میں کیا تلاوت کرنا ہے، یہ بھی ابن عباس سے پتہ چلا ہمیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل، وہ جو سجدہ والا ہے، وحل تعالی الانسان حین من الدہر. یہ 2 صورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے. الف لام میم تنزیل جو ہے، السجدہ اس کو سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، یہ اور سورہ انسان 29ویں پارے میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اہم پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ ایسی نظریں مانو جو آسان ہو، پوری کر سکو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عقبہ بن عامر کی بہن نے نظر مانی کہ پیدل حج کروں گی، پیدل سواری یوز نہیں کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لغنی عن نظر اختک لتحج راکبۃ ولتہدی بدنۃ. مسند امام احمد اور ابو داؤد میں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری بہن پیدل چل کر جائے اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں. اتنا پیدل سفر کیوں؟ سواری پہ بیٹھے اور باقی تم نے نظر مانی ہے تو ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر. بات سمجھ، یہ ان لوگوں کو جو ہے میں اتنا پیدل جاؤں گی، میں لوٹ پوٹ کرتے جاؤں گی، میں ننگے پاؤں جاؤں گی، میں بھدوب میں جاؤں گی، یہ اللہ کے بندو وہ نظریں مانو. متع حرام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ آخر میں بیان کر دیا. یہ بڑی دلیل لیتے ہیں، تو میں طلباء آپ کو بتا دوں، کبھی بات ہو تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک مدت کے لیے مخصوص قیمت پہ کسی عورت سے تعلق رکھنا یہ متع کہلواتا ہے. مزدقی طبیعت کے لوگ ابن عباس کی بات سے متع کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا زیادہ فائدہ طوائفوں کو ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں طلباء یہ حرام ہے. علی کے ماننے والوں غور سے سنو. ترمذی شریف میں حدیث حضرت علی نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیہ. یہ علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں. تو ابن عباس شروع میں اس نکاح کی اس قسم کے قائل تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ تک حرمت کی حدیث نہ پہنچی. جو ہی خبر ملی تو ترمذی شریف کتاب النکاح میں ہے ثم رجع عن قولہ، پھر آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، اپنی بات سے رجوع کر لی. تو ہمیں علی سے پیار ہے، ہم نے حضرت علی کی بات مان لی، متع اور گدوں کی حرمت کو تسلیم کر لیا. اب جو علی سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے وہ ذرا سوچے کہ اس کا عقیدہ ہے کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ شیطان جو ہے وہ کرنسی کو چومتا ہے. جس ملک کی کرنسی بنتی ہے اسے چومتا ہے جس وقت وہ بن رہی ہوتی. صفت صفا. ابن عباس فرماتے ہیں جب کرنسی بنتی ہے تو ابلیس اس پہ اپنی آنکھیں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے دل کا پھل، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تیرے ذریعے ہی لوگوں کو سرکش بناؤں گا، تیرے ذریعے مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرواؤں گا، پھر دوزخ پہنچاؤں گا. دیکھ لیجئے حالت امن میں جہاد سے افضل عمل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بھی چیز، یہ سب اسباق مل رہے ہیں آپ کو۔ تابعی علی بن عبداللہ البارکی الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے جہاد کے متعلق پوچھا، تو یہ آپ نے اس وقت کے حساب سے یہ جواب دیا، کیونکہ اس وقت جو بات صاحب علم سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا الا ادلک علی ما هو خیر لک من الجہاد، کیا میں تیری رہنمائی کروں اس بات میں جو آج کے دور میں جہاد سے افضل ہے؟ وہ کیا کی؟ فرمایا تم ایک مسجد بناؤ جہاں عبادت کے علاوہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہو۔ تو جس دور میں جس شے کی ضرورت ہو نا، وہ دوسرے سے افضل ہو جاتی ہے۔ پیاس سے کوئی مر رہا ہو تو پھر روٹی دینا افضل نہیں ہے، اس کو پانی دینا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس دفنانے کے بعد دعا مانگنا جائز سمجھتے تھے۔ ابن ابی ملائکہ یہ تابعی ہیں، طائف میں قاضی رہے ہیں۔ رأیت ابن عباس لما فرغ من قبر عبداللہ بن سائب والناس معہ قام ابن عباس فوقف علیہ ودعا لہ، کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ بن السائب کو دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بہت سارے ان کے ساتھ تھے، ابن عباس کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اب اگر آپ کو کوئی نظر آتے تھے بندے تو پچھلے 100 سالہ دور کے اندر کیوں ٹارگٹ بنایا تھا ان لوگوں کو جو دعا مانگتے تھے قبر بنانے کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک کے بارے میں ہمیں جو بات پہنچی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی۔ آپ طلبہ جب آپ پڑھیں گے نا، یہ تو حدیثیں مختلف ملیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹ نہ کر پاؤ، تو میں تھوڑا سا سیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اپنے الفاظ میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ کفن کے متعلق گفتگو شروع ہوئی، اب ملانے لگے ہوں میں، سنیے۔ کفن کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تو ایک رائے آئی زیادہ کپڑوں میں کفن ہونا چاہیے، 7 کپڑوں کا کفن بنایا گیا، مگر یہ مسترد ہوا۔ قمیص پہنانے کا مسئلہ ہوا، اسے بھی کفن سے نکال دیا۔ حلہ یمنی لایا گیا، پہنا بھی دیا مگر بعد میں اتار دیا۔ تو طے پایا کہ 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا جائے گا۔ مختلف رنگوں کی چادریں تھیں مگر سفید کا چناؤ کیا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں بہترین سفید لباس ہے، اپنے زندوں کو اسی رنگ کا لباس دو اور اپنے مردوں کو اسی رنگ کا کفن دو۔ یہ میں نے، آپ جب پڑھو گے نا تو میں نے بالکل ان ساروں کو یوں ترتیب سے بنا دیا ہے، اب آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اس طرح ہوا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب روایت آئی کفنا رسول اللہ فی بردین ابیدین بردین، 2 سفید چادریں ہوگی، وبردن حباراتن، یہ جو ہے نا مزین یمنی چادر تھی، ایک وہ دی۔ اب ایک چیز بڑی آ گئی کہ جس کو بڑے آدمی وڈیرے سردار چودھری امیر کسی پولیس والے یا کسی کا ڈر ہو تو اس وقت وہ یہ دعا پڑھے جب اس کے ساتھ سامنا ہو۔ اب سارے لکھ لو، بیٹھ جاؤ، لکھنے لگ جاؤ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ بتایا ہے، 3 بار پڑھ کر، جس مسلمان کو کسی سے ڈر ہو اس کے سامنے 3 بار پڑھ کر جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذرہ، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلاں۔ یہ جو فلاں جہاں آئے گا نا، یہاں آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے، کوئی فوجی ہو، پولیس والا ہو، امیر ہو، وڈیرا ہو، چودھری ہو، کوئی بھی جس سے آپ خوف زدہ ہیں، یہ فلاں کی جگہ اس پہ نام لینا آپ نے۔ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَشِيَاعِهِ، یہ شیعہ کی جمع ہے، پیروکار۔ من الجن والانس اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا آپ کو صحیح رجال کے ساتھ امام بخاری کی الادب المفرد میں اور طبرانی شریف میں بھی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا صحیح ہے، راوی صحیح ہیں، اس کو آپ پڑھیں۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کی سیرت کو بیان کرو۔ کیسے پائے کی بات ہے؟ حضرت ابن عباس کو پتہ تھا کہ بعد میں ایسا دور آئے گا، یہ حضرت عمر کی طرف آنے نہیں دیں گے، گالیاں نکالیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کی سیرت بیان کرو، اسود الغابہ حیات الصحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ملاحظہ ہو، اکثر ذکر عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرو، تذکرہ کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ، یقیناً جب تم ان کی سیرت بیان کرو گے تو ان کے عدل کا تذکرہ کرو گے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، جب ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ کرو گے تو تمہیں اللہ کا عدل یاد آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے، اور آپ نے سازش دیکھی،
سبائیوں کی، جس کا دور عدل سے بھرا ہوا ہے، اس کو غاصب قرار دیا گیا۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ اتنے ظلم ہوئے کہ تمہیں رونے بھی نہیں دیا گیا اور تم سے سب کچھ چھین لیا۔ تم نے حضرت عمر کو کھو کے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جان کے اوپر۔ کبھی غور تو کیا کرو کہ دشمن جن چیزوں سے تمہیں ہٹانا ہے وہ کیوں ہٹا رہا ہے، وہ مخالفت کیوں کر رہا ہے، کبھی اس پہ بھی غور کر لیا۔ جو حضرت عمر کی اصطلاحات تھیں آج امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں دیکھ رہا ہوں تمام کو، جدید دور میں بھی غیر اسلامی ممالک کے اندر نافذ ہیں۔ اسلامی ممالک کی تو میں بات نہیں کرتا، ان کو اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تو سب غلام ہیں۔ شیطان کے علاوہ سب حضرت عمر کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا۔ بخاری شریف باب فضل عائشہ میں ان عائشہ تھا اشتقت فجاء ابن عباس فقال یا ام المؤمنین تقدمین علی فرط صدق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر۔ آپ بیمار ہوئیں تو تیمارداری کے لیے آئے تو حضرت ابن عباس عیادت کو گئے تو عرض کیا آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا کی دولت سے خوب نوازا، اللہ نے اولاد بھی دی۔ ہمیں کچھ نام ملتے ہیں، العباس، علی، السجاد، فضل، محمد، عبداللہ، لبابہ اور اسما، بیٹیاں بھی بیٹے بھی۔ ہر صحابی آپ کی عزت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک بن مروان کی بیعت نہ کی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ویسے تو عبداللہ بن زبیر نے یزید کے دور میں ہی اعلان جنگ کر دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں خلافت کا اعلان کیا، عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ سے کہا کہ تم بھی میری بیعت کرو۔ جب عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا نا، مکہ پہ قبضہ پورا، تم بھی میری بیعت، تو دونوں نے کہا ہم نہ بیعت کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق عبداللہ ابن عباس امام حسین کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ بہرحال ابن زبیر اور ابن عباس کے درمیان بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ عمر میں 7 سال کا فرق تھا، ابن عباس 7 سال بڑے تھے۔ آخرکار آپ 67 ہجری میں طائف روانہ ہو گئے۔ لگتی رہتی تھی آپس میں، بات چیت ہوتی رہتی۔ طائف وہاں علمی محافل قائم ہونے لگی۔ آپ اللہ کی یاد میں اور حضور کے عشق میں اتنا روتے تھے کہ بینائی کمزور سے کمزور تر ہوتی تھی۔ حکیم نے آپ سے کہا کہ آپ نے 7 دن نہ تو منہ کے قریب پانی کرنا ہے اور نہ ہی آنکھوں کو زمین پر رکھنا ہے، آنکھوں پہ بوجھ نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا نہ منظور، کیونکہ میں وضو اور سجدہ یہ تو میری جان ہے، میں تو نہیں انہیں چھوڑوں گا۔ خوب وضو کرتے اور طویل سجدے میں رہتے، بینائی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو شروع سے رونا تو آپ کی عادت ہے، رو رو کے نا، تو پھر یہ بینائی پہ اثر پڑ جاتا ہے جناب۔ یار لوگوں نے تو بڑی بدتمیزیاں کی ہیں۔ آپ کو یہاں آئے ہوئے 1 ہی سال ہوا تھا کہ 68 ہجری بمطابق 687 میں آپ کا وصال ہوا۔ عمر بن دینار کا کہنا ہے کہ جس دن ابن عباس فوت ہوئے، سفید پرندے کی شکل کا کچھ آپ کے کفن میں داخل ہوا، پھر نکلا نہیں ہے۔ آپ کے وصال کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ وہ جسد انور کے پاس پہنچے اور فرمایا الیوم مات ربانی العلم مات واللہ خبر حاذہ الامہ۔ اسد الغابہ میں ہے کہ آپ کا جنازہ محمد بن الحنفیہ نے ہی پڑھایا۔ ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ یعنی مولا علی کے جو بیٹے ہیں، دونوں کی قبور طائف میں ہی ہیں، اور گورنمنٹ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارد گرد کا منظر دیکھ لو۔ یہ میں اسپیشل طور پہ فدا ہاشمی صاحب مدد ذلہ علی ان کے لیے لے کر آتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میرے لندن میں رہتے ہیں، مدینے میں مجھے تو لگتا ہے مدینے میں ہی اکثر رہتے ہیں۔ اس دفعہ میری ملاقات لندن نہیں ہوئی، میں جا ہی نہیں سکا، تو پاکستان تشریف لائے۔ باتوں سے زیادہ حسین ان کا چہرہ تھا، بڑی ملاقات رہی ان سے۔ وہ بہت غور سے سنتے ہیں، پتہ کیوں؟ کہتے ہیں آپ کی تقریر جب سنتا ہوں تو مزارات جب آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تو یہ خاص طور پر طائف سے ان کے لیے۔ اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کی یہ ہاتھا نظر آیا آپ کو، اور یہ نشان سے دیکھ رہے ہیں، یہ قبر مبارک جو ہے، یہ جو نشان دے رہا ہوں میں، یہ قبر مبارک جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ادھر جب جائیں گے ان کے پاؤں مبارک کی طرف، وہاں محمد بن الحنفیہ کی قبر مبارک ہے۔ فاتحہ پڑھ لیجئے، زیارت کر لیجئے۔ الفاتحہ۔